बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 19 मामारे कौम को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो जमात के मायार के मुताबिक मुख्तलिफ समई ज़राए इब्लाग, कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हदायत सुनकर निशानदही कर सकें। यानी कि बच्चे मुख्तलिफ समई ज़राए जिनमें कहानी, ड्रामा, हदायत, ऐलान, कोई गुफ्तगू का प्रोग्राम, कोई ख़बर या कुछ खुतबा वगैरह सुने तो वो उनमें तफरीक कर सकें, उनकी निशानदही कर सकें कि जो हमने पढ़ा है या सुना है वो क्या है। बच्चों को इस काबिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? मुख्तलिफ समई ज़राए इस्तेमाल करें। कमरा जमात में आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बच्चों को मुख्तलिफ कहानियाँ पढ़ने के लिए दे सकते हैं। आप अखबारात बच्चों को पढ़ाएं, उनमें ऐलान की लिखे हुए होते हैं, उनमें ख़बरें दी होती हैं, उनमें कालम इदारिये लिखे हुए होते हैं। बच्चों को वो पढ़ाएं और फिर उनमें फ़र्क करना सिखाएं, उनकी निशानदही करें कि जो हमने पढ़ा है वो क्या है। इस मकसद के लिए आप बच्चों को लाइब्रेरी भी ले जा सकते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छे माहौल में बच्चों को सिखाया जा सकता है। नज़्म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें, नसरी तहारीर में इम्तियाज़ कर सकें। यानी कि नज़म या नसर वो जो कुछ भी पढ़ें उसको फ़हम के साथ पढ़ें, जो पढ़ें उसकी उन्हें समझ हो, इतनी समझ हो कि जब उनसे इससे मुतल्लिक सवालात पूछे जाएं तो वो उसके जवाबात दे सके। बच्चों को इस काबिल बनाना है और हमने इसके लिए करना ये है कि जब बच्चों को कोई भी सबक पढ़ाएं, चाहे वो नज़म हो चाहे वो नसर हो, तो उसका मफ़हूम अच्छी तरह से उन्हें वाज़ेह करें। मुश्किल या ख़ास अल्फाज के मानी उन्हें बताएं और इस दौरान बच्चों से सवालात ज़रूर पूछते रहें। वो सवालात मारूज़ी शक्ल में हो सकते हैं, वो सवाल जवाब की शक्ल में हो सकते हैं। हमारे इस सबक के दौरान भी आप देख सकते हैं सोचें और बताएं के नाम से सवालात दिए गए हैं। वो सवालात आप उनसे पूछें। जब आप बच्चों से सवालात पूछेंगे तो बच्चे ज़हनी तौर पर अलर्ट होंगे और तवज्जो के साथ सुनेंगे, तवज्जो के साथ पढ़ेंगे। इससे हमें दो फ़ायदे हासिल होंगे। एक तो हमें मालूम हो जाएगा कि आया बच्चे समझ रहे हैं या नहीं, वो इस सबक का फ़हम रखते हैं या नहीं, और दूसरे बच्चे अलर्ट होंगे और आपको भी पता चल जाएगा कि बच्चे तवज्जो के साथ पढ़ रहे हैं या नहीं। अखबारात, रसाइल जराइद में ख़बरें, इदारिये, रूदादें, इश्तिहारात और खतूत बनामे मदीर वगैरह रवानी से पढ़ सकें। बच्चों को ऐसा माहौल मुहैया करें कि जिसमें बच्चों को अखबारात का मुताला करने का मौका मिले, बच्चों को मुख्तलिफ रसाइल को पढ़ने का मौका मिले। उन रसाइल में दिए गए अदारिये, कालम, खतूत बनामे मदीर दिए हुए होते हैं, बच्चों को वो पढ़ने का मौका मिले। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है लाइब्रेरी का इस्तेमाल। आपके स्कूल में लाइब्रेरी है, आप बच्चों को वहाँ पर लेकर जाएं। वहाँ किताबों की एक दुनिया मौजूद होती है, वहाँ रोज़ाना के अखबारात होते हैं, वहाँ अखबारात के साथ साथ रसाइल भी मौजूद होते हैं जो बच्चों को आप पढ़ने के लिए दें। अगर ऐसा करना मुमकिन नहीं है तो फिर आप कमरा जमात में बच्चों को ये सारी चीज़ें मुहैया करें। आप अखबारात उनको दें, आप मुख्तलिफ रसाइल लेकर आएँ, वो बच्चों को पढ़ने के लिए दें। जब आप बच्चों के साथ रसाइल में दी गई इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो बच्चों के अंदर पढ़ने का शौक़ पैदा होगा और फिर बच्चे अपने घरों से भी मुख्तलिफ रसाइल आपके पास लेकर आएंगे। आप वो रसाइल बच्चों में तबादला करके एक दूसरे को पढ़ने के लिए दे सकते हैं और जब बच्चे पढ़ें तो फिर अच्छे माहौल में उनके साथ इस पर बातचीत भी करें। लताइफ और पहेलियों को पढ़ते हुए उनमें पोशीदा दानिश को समझकर बता सकें। लताइफ सुनाना और पहेलियाँ बूझना बच्चों का पसंदीदा मशगला होता है, लेकिन लताइफ के अंदर जो पोशीदा दानिश है वो भी उसको भी वो समझ सकें और उसके बारे में बता भी सकें। जो पहेलियाँ उनसे पूछी जाएं वो पहेलियाँ भी बूझ सकें, यानी उसमें पोशीदा दानिश जो है वो बता सके।
تو اس کے لیے آپ قمرہ جماعت میں ایک بہت ہی اچھی سی سرگرمی جو ہے وہ ترتیب دے سکتے ہیں۔ اپنی جماعت کو 2 گروہ میں تقسیم کریں اور دونوں گروہ کے درمیان میں مقابلہ کریں۔ بہت ہی صحت مند قسم کا مقابلہ ہوگا اور بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور بچے اس سے لطف اندوز بھی ہوں گے۔ مضمون لکھ سکیں کم از کم 200 الفاظ۔ بچوں کو مضمون لکھنا سکھانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ بچوں کو یہ بتانا ہے کہ مضمون لکھنے کے لیے ہمیں کون کون سے اصولوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ عنوان جو دیا گیا ہے وہ کیا ہے، اس کا تعارف کروائیں، پھر اس کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں بات کریں، پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے یہ بتاتے ہوئے ہم نے مضمون کا اختتام کرنا ہے۔ جب بھی کوئی مضمون بچوں کو لکھنے کے لیے دے، یہ تخلیقی سرگرمی ہونی چاہیے، یعنی کہ بچے مضمون خود سے لکھیں۔ آپ ان کی مدد ضرور کریں، آپ ان کی رہنمائی ضرور کریں، لیکن بچے مضمون لکھتے ہوئے اپنے الفاظ میں مضمون لکھیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو بھی عنوان ہو اس کے اہم نکات پر بات چیت کی جائے۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک میں مثال کے طور پر صحت اور صفائی کا عنوان ہے۔ آپ یہاں پر بچوں کے ساتھ مختلف نکات پر بات چیت کریں کہ صحت اور صفائی کا کس طرح سے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ صحت انحصار کرتی ہے ہم صفائی پر، ہمارے مذہب میں صفائی پر کس قدر زور دیا جاتا ہے۔ تو آیا ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم صفائی کا کس قدر خیال رکھتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو جب آپ ان نکات کو سامنے رکھ کر بچوں کے ساتھ بات چیت کریں گے تو بچوں کے پاس ایک بہترین مواد ہوگا جس کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے مضمون تحریر کر لیں گے۔ اپنی جماعت کے مطابق جملے بنا سکیں۔ یہ بات ہم بارہا کر چکے ہیں کہ جملے بنانے کا فن وہ بنیادی فن ہے جس پر انحصار ہے مضمون لکھنے کا۔ اگر بچے اچھے اور معیاری جملے بنا لیتے ہیں تو پھر وہ اچھا اور معیاری مضمون بھی لکھ لیں گے۔ جملے 3 طرح کے ہوتے ہیں: سادہ جملے جن میں ایک بات کی جا رہی ہوتی ہے، مرکب جملے جن میں ایک سے زیادہ باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں اور انہیں اس وجہ سے، کیونکہ، مگر اس قسم کے الفاظ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور پھر محاورات کا استعمال کرتے ہوئے جملے بنانا بھی بچوں کو آنا چاہیے۔ محاورات کا استعمال کرتے ہوئے جملے بنانا بچوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ محاورات کو ان کے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ غیر حقیقی معنوں میں استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے کرنا یہ ہے کہ محاورات کا جو غیر حقیقی معنی ہے وہ بچوں کو بتائیں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے بچے جملے بنائیں۔ رموز اوقاف میں رابطہ کو پہچان سکیں۔ سب سے پہلے ہمیں بچوں کو یہ بتانا ہے کہ رموز اوقاف ہوتے کیا ہیں۔ رموز اوقاف وہ علامتیں ہیں جو ہم اپنی تحریر میں استعمال کرتے ہیں اس تحریر کو سمجھنے کے لیے۔ اگر رموز اوقاف کا استعمال نہیں ہوگا تو ہم تحریر کو بہتر طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ اب یہاں پر ہم نے بچوں کو سکھانا ہے رابطہ کا استعمال۔ رابطہ کی علامت آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، 2 ڈاٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، 2 نقطے اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ رابطہ کی علامت لگاتے کہاں پر ہیں؟ جب ہم نے فائل کو اس کے مفعول سے الگ کرنا ہے، یعنی کہ فائل نے جو بات کی ہے اس کے قول کو ہم نے الگ کرنا ہے، تو یہاں پر ہم رابطہ کی علامت لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر استاد صاحب نے کہا، اس کے بعد ہم رابطہ کی علامت لگائیں گے اور پھر ہم اگلا جملہ ان کا مکمل کریں گے جو استاد صاحب نے کہا کہ جلدی سے اپنی کتابیں کھول لیں۔ تو یہاں پر ہم نے استاد صاحب کے کہے ہوئے کو الگ کیا، تو یہاں ان کے درمیان میں ہم نے رابطہ کی علامت لگانی ہے۔ ہماری مشق میں بھی سرگرمی دی گئی ہے، اس کو بھی ہم نے حل کرنا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر آپ مختلف بچوں کو جملے دیں، ان کی ایک فہرست دیں اور انہیں کہیں کہ اب آپ نے رابطہ کی علامت کو استعمال کر کے ان جملوں کو دوبارہ سے لکھنا ہے۔ اس کے لیے آپ وائٹ بورڈ کا استعمال کر سکتے ہیں، ایک ایک بچے کو بلائیں، کوئی جملہ ان کو لکھنے کے لیے دیں رابطہ کا استعمال کرتے ہوئے، تو اس طرح سے ہر بچے کو موقع بھی ملے گا اور جتنے زیادہ جملے بچے لکھیں گے اتنا ہی ان کا تعلم بھی پختہ ہوگا۔ متشابہ الفاظ بلحاظ اعراب کو پہچان اور استعمال کر سکے۔ متشابہ الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کی املا ایک جیسی ہوتی ہے لیکن اعراب لگانے سے ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اڑ جانا اور اڑ جانا میں صرف اعراب کا فرق ہے۔ اڑ جانا کسی پرندے کا اڑ جانا اور اڑ جانا ضد کر لینا، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اعراب لگا کر ایک جیسی املا والے دونوں الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔
ہماری مشق میں سرگرمی دی گئی ہے، لیکن اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مزید سرگرمیاں بھی ترتیب دے سکتے ہیں۔ کمرہ جماعت میں وائٹ بورڈ کا استعمال کرتے ہوئے ہم بچوں کو مختلف متشابہ الفاظ بورڈ پر لکھیں اور ان پر پھر اعراب لگا کر ان کے معنی کو تبدیل کریں اور پھر بچوں کو بتائیں کہ اب آپ نے ان کو جملوں میں کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ جتنا زیادہ آپ بچوں کو مشق کروائیں گے اتنا ہی زیادہ ان کا تعلم پختہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ گرامر کا فہم رکھیں گے۔ درخواست لکھ سکیں۔ ہم نے بچوں کو درخواست لکھنا سکھانا ہے تاکہ اگر زندگی میں انہیں کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑے، مختلف محکموں اور اداروں کے سربراہان کو درخواست لکھ کر اپنے مسائل کے بارے میں آگاہ کر سکیں۔ تو اس مقصد کے لیے ہم نے بچوں کو درخواست لکھنا سکھانا ہے۔ درخواست لکھنے کے لیے آپ وائٹ بورڈ پر بچوں کو درخواست کا نمونہ لکھ کر دیں کہ درخواست لکھی کیسے جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد انہیں اپنے مسائل کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے درخواست میں ان کے لیے مسلسل تسلسل اور ترتیب رکھتے ہوئے جملے لکھنے ہیں جن میں اپنے مسئلے کے بارے میں ان کو آگاہ کرنا ہے۔ ان کی جماعت کے معیار کے مطابق آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے پرنسپل کے نام درخواست لکھنی ہے، اپنے پرنسپل کے نام بیماری کی درخواست لکھی جا سکتی ہے، ضروری کام کی درخواست لکھی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اور اس طرح سے جب آپ بچوں کو یہ درخواست لکھنا سکھا دیں گے تو وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ کسی بھی محکمے یا ادارے کے سربراہ کو بھی خط لکھ سکیں۔ معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر اسکیم آف اسٹڈیز، ماڈل پیپرز، لیسن پلان اور کی بکس دی گئی ہیں، آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔